بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے مسائل چل رہے تھے۔ وضو، اگر مسجد میں وضو کرنے کی ایسی جگہ موجود ہے کہ اعتکاف کرنے والا خود تو مسجد میں رہے لیکن وضو کا پانی مسجد سے باہر گرے تو وضو کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں۔ آج کل تو یہ سسٹم نہیں ہے، لیکن پہلے زمانوں میں نہریں بہتی تھی مسجد کے سامنے، تو وہ وضو کرتے تھے مسجد میں ہوتے ہوئے، لیکن پانی باہر گرتا تھا۔ آج کل تو چلو وہ وضو خانہ بنا ہوا ہے، لیکن اگر کسی مسجد میں ایسی جگہ اور انتظام نہ ہو تو مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، خواہ وضو فرض نماز کے لیے ہو یا نفل نماز کے لیے۔ البتہ وضو ہوتے ہوئے دوبارہ وضو کرنے کے لیے نکلنا جائز نہیں۔ ایک شخص کا پہلے سے وضو موجود ہے لیکن وہ ثواب کی نیت سے دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کرے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایک مرتبہ وضو ہے تو اس دن چاہے 5 نمازیں پڑھے، چاہے 4 نمازیں پڑھے، چاہے جتنی مرضی عبادت کر سکتا ہے، لیکن بلا کسی وجہ کے یا تو پاخانہ پیشاب کرے گا یا سو کے اٹھے تو پھر وضو کر سکتا ہے، یہی صورتیں ہیں۔ باقی وضو ہوتے ہوئے دوبارہ وضو کرنا جائز نہیں ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے کے لیے اس کی خاطر مسجد سے نکلنا بھی جائز ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کو بیماری ہے یا اس کو لازمی بات ہے، انسان ہے، اس کی طبی ضرورتیں ہیں، اگر پیٹ میں ہوا ہے، اگر خارج کرنا چاہتا ہے تو مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ مسجد میں کرے گا تو گناہ ہوگا، مسجد سے باہر نکل کر وہ ہوا خارج کر سکتا ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی ایسا آدمی میسر ہے جو اس کے لیے مسجد میں کھانا لا سکے تو وہ لا کر دے، لیکن اگر کوئی دوسرا لا کر دینے والا نہ ہو تو اعتکاف کرنے والا کھانا لانے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن کھانا مسجد ہی میں لے کر کھائے، یہ ٹھیک ہے نا۔ شہری علاقے میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن دیہات کے علاقوں میں ایک ہی مسجد ہوتی ہے اور ایک ہی گھر ہوتا ہے اور ایک ہی آدمی ہوتا ہے بسا اوقات، تو وہ کھانے کے لیے گھر جا سکتا ہے، کھانا لانے کے لیے گھر جا سکتا ہے، لیکن کھانا اس کو مسجد ہی میں ہوگا۔ اسی طرح یہ شخص ایسے وقت مسجد سے نکلے جب اسے کھانا تیار مل جائے، لیکن اگر کبھی کچھ دیر کھانے کے انتظار میں ٹھہرنا پڑے تو جائز ہے، لیکن یہ نہیں کہ گھر جا کر بیوی کے ساتھ کھانا بنانا شروع کر دے اور روٹی پکانا شروع کر دے۔ نہیں، ایسے وقت میں جائے جو اس کو یقین ہو کہ بھئی اب میں جاؤں گا گھر تو کھانا تیار ہوگا، تو اس کو تیار کر کے وہ مسجد لا کر کھانا کھا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مؤذن ہے، اعتکاف کرے، اسے اذان دینے کے لیے لاؤڈ سپیکر نہ ہونے کی صورت میں مسجد سے باہر جانا پڑے تو نکلنا جائز ہے، مگر اذان کے بعد نہ ٹھہرے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والا باقاعدہ مؤذن تو نہیں ہے، لیکن ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو مؤذن نہیں ہے لیکن کسی وقت کی اذان دینا چاہتا ہے تو اس کو بھی نکلنا جائز ہے۔ یہ نہیں کہ صرف مؤذن ہی اذان دے سکتا ہے، عام آدمی آ کر اگر وہ اذان دینا چاہتا ہے تو باہر جا کر اذان دے سکتا ہے، لیکن فوراً ہی اس کو واپس مسجد میں آنا پڑے گا۔ اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کرے جہاں 5 وقت جماعت سے نماز نہیں ہوتی تو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب دیہاتی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، شہری علاقوں میں تو ہر جگہ مسجد موجود ہوتی ہے اور 5 وقت کی نمازیں بھی ہوتی ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس نے جس مسجد میں اعتکاف شروع کیا ہے اسی میں پورا کرے، لیکن اگر کوئی ایسی شدید مجبوری پیش آ جائے کہ وہاں اعتکاف پورا کرنا ممکن نہ رہے، مثلا وہ مسجد ہی ختم ہو جائے یا کوئی شخص زبردستی اس کو وہاں سے نکال دے یا وہاں رہنے میں جان و مال کا کبھی خطرہ ہو تو دوسری مسجد میں منتقل ہو کر اعتکاف پورا کرنا جائز ہے، اور اس غرض کے لیے باہر نکلنے سے اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا، بشرطے کہ وہاں سے نکلنے کے بعد راستے میں کہیں نہ ٹھہرے بلکہ سیدھا دوسری مسجد میں چلا جائے۔ شہری علاقوں میں ہے، جہاں بلوچستان ہم گئے ہوئے ہیں، بلوچستان کے علاقوں میں ایک ہی گھر ایک ہی مسجد ہوتی ہے تو لازمی بات ہے وہاں جان مال کا خطرہ ہوتا ہے، اکثر جان کا خطرہ ہوتا ہے، جانور کی طرف سے بھی اور دشمن کی طرف سے بھی۔ لیکن اگر اس کو ایسی دوسرے علاقے میں مسجد موجود ہے اور وہاں جا سکتا ہے اور اعتکاف پورا کر سکتا ہے، اگرچہ اس نے 5 دن یہاں گزارے ہیں تو 5 دن وہاں پر جا کر اعتکاف کر سکتا ہے، اور اس سے اعتکاف پر کچھ فرق بھی نہیں آئے گا۔ کوئی اعتکاف کرنے والا کسی طبی یا شرعی ضرورت سے باہر نکلے اور ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی باہر ٹھہر جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک لمحہ کیا ہے؟
بعض علماء فرماتے ہیں 1 منٹ یا اس سے بھی کم، بلکہ پلک جھپکنے تک، یعنی اس طرح کرنے سے بھی اگر وہ باہر بلا کسی ضرورت کے ٹھہر گیا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ کسی مریض کی عیادت کے لیے، کسی ڈوبتے ہوئے کو بچانے کے لیے، آگ بجھانے کے لیے مسجد سے نکلا تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ گویا ان صورتوں میں اعتکاف توڑنے کا گناہ نہیں ہوتا، بلکہ جان بچانے کی غرض سے ضروری ہے، مگر اعتکاف باقی نہیں رہے۔ کوئی چل رہا ہے باہر، آپ نے اس کے بچانے کے لیے باہر نکلے، ٹھیک ہے نا، یا کسی جگہ آگ لگی ہوئی آپ بجھانے کے لیے وہاں نکلے ہیں، کوئی شخص ڈوب رہا ہے نہر میں یا سمندر میں یا دریا میں، آپ اس کو بچانے کے لیے باہر نکلے ہیں، لیکن اعتکاف کے ٹوٹنے پر گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن کیا ہوگا، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کسی بیمار کے لیے آپ گئے، بھئی اب میں اس سے پوچھنے کے لیے جا رہا ہوں، اسی بیمار پرسی کرنی ہے، تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا